بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 209 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب اصلاح المنازل۔ منازل منزل کی جمع ہے، یعنی گھر، اور اس عنوان کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں کو درست رکھنا۔ اور جیسا کہ اس سے قبل اس بارے میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہ سکے تو مختصر یہ کہ ہمیں اس جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر ضروری ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے گھر اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کے خالق و مالک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جب یہ گھر نعمت ہے تو پھر اس کی حفاظت اور یہ کہ تعمیر و مرمت اور درستی کی فکر و جستجو کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ مزید یہ کہ گھر کے اندر جس طرح انسان لوگوں کی نظروں سے محفوظ اور دور رہتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اور یہ کہ اپنی مرضی کے ساتھ گھر کے اندر وہ گھریلو معاملات، اور یہ کہ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا، اور مزید یہ کہ اپنے اہل و عیال کو ٹھکانہ فراہم کرنا اور ان کے لیے بے پردگی سے حفاظت کا انتظام کرنا۔ لہذا گھر ہوگا تو یہ سبھی کچھ ممکن ہو سکے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید ایک بات یہ کہ اس جدید زمانے میں ہمیں اللہ کی اس نعمت کو مزید اس وجہ سے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس پر ہمیں بار بار ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر گزار بنتے رہنا چاہیے کہ گزشتہ زمانوں میں گھروں کی کیفیت کچھ اس قسم کی ہوا کرتی تھی کہ آج اگر انسان تصور بھی کرے تو شاید اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ آج کے جدید دور میں وہ تکلیف دہ چیزیں گھروں کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ گزشتہ زمانوں میں جیسا کہ یہاں اس اثر میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ وہ کچے مکانات کہ انسان دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد اور خون پسینے بہانے کے بعد جب آرام کی غرض سے اپنے گھر لوٹا ہے، اور یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر جس فرش پر لیٹا ہے بستر بچھائے ہوئے یا پلنگ بچھائے ہوئے، تو وہ مٹی کا وہ فرش شاید اس کے اندر سے کوئی سانپ بچھو نکل آئے کہ جس زمین پر وہ لیٹا ہوا ہے وہیں اس کے بستر کے نیچے سے اگر سانپ نکل آئے تو پھر کیا اس کا حال ہوگا اس انسان کا۔ اور یہ کہ جس در و دیوار کے اندر وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے وہ مٹی کی دیواریں ہیں، انہی دیواروں کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سانپ بچھو پرورش پاتے تھے، اور یہ کہ جس چھت کے نیچے وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اور خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے کہ میرے سر پر یہ چھت ہے، یہ سائبان ہے، یہ حفاظت کا انتظام ہے، لیکن اکثر
اس قسم کے واقعات پیش آیا کرتے تھے کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ گھاس پھوس کی وہ چھت اور لکڑی کے وہ شہتیر، تو اسی چھت میں اور ان شہتیروں کے اندر بڑے بڑے سانپ پرورش پایا کرتے تھے۔ تو انسان فرض کیجئے کہ سو رہا ہو اپنے ہی گھر کے اندر اپنے بستر پر، اور اچانک گھر کی چھت سے ہی بل کھاتا ہوا کوئی بڑا سانپ اگر اس پر آ پڑے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت اور پریشانی کی اور کیا بات ہوگی کسی بھی انسان کے لیے۔ جبکہ آج کل اللہ کا شکر ہے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے، لہذا گھر مزید نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ اثر ہے جس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے مسجد نبوی کے منبر پر یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اصلحوا علیکم مثاویکم، لوگو تم اپنے گھروں کی مرمت کرتے رہا کرو، وَأَخِيفُوا هَذِهِ الْجِنَّانَ قَبْلَ أَن تُخِيفَكُمْ، یہ جو تمہارے گھروں میں سانپ بچھو گھس آتے ہیں تم انہیں ڈراتے رہا کرو قبل اس کے کہ یہ تمہیں ڈرانے لگیں۔ مقصد یہ کہ اگر انسان کے گھر میں کوئی سانپ بچھو اسے نظر آیا یا کہیں وہ باہر سے گھس آیا ہے تو اگر وہ گھر والے اسے ڈرائیں گے نہیں اور بھگانے کی کوشش نہیں کریں گے یا مارنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ سانپ بے خوف ہو جائے گا، نڈر ہو جائے گا، اور وہ خود انہیں ڈرانا شروع کر دے گا اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا۔ فَإِنَّهُ لَنْ يَبْدُوَ لَكُمْ مُسْلِمُوهَا، تم کسی بھی طرح یہ بات نہیں جان سکتے کہ ان سانپوں میں سے مسلم کون ہے۔ مسلم کے یہاں دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سلامتی سے ہے یعنی بے ضرر قسم کا سانپ، اور دوسرے معنی یہ کہ واقعی مسلمان کون ہے۔ تو اس تفصیل میں جانے سے قبل بہتر ہے کہ اسے پورا کر لیا جائے۔ آگے فرمائے کہ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ، اللہ کی قسم معاملہ تو یہ ہے کہ جب سے ہماری دشمنی ہوئی ہے ان سانپوں کے ساتھ تو پھر کبھی ہماری ان کے ساتھ صلح نہیں ہوئی ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ صورتحال یہ ہے اور معاملہ یہ ہے کہ انسان اور سانپ ان میں فطری اور پیدائشی طور پر ہی عداوت ہے اور بڑی دشمنی ہے کہ انسان اور سانپ کبھی ایک جگہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان نے کوئی سانپ دیکھا یا سانپ نے اپنے ارد گرد کسی انسان کو دیکھ لیا، اب دونوں میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کی جان لینے کی مکمل کوشش کرے گا کہ کسی بھی طرح یا تو وہاں سے بھاگ جائیں، انسان بھاگ گیا یا سانپ بھاگ گیا، نکل گیا کہیں، لیکن اگر مجبوری ہے، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو انسان اور سانپ یہ دونوں خوب اچھی طرح اس حقیقت سے واقف ہیں کہ میری زندگی کا راز
دوسرے کی موت میں پوشیدہ ہے، یعنی اگر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ دوسرے کا کسی طرح خاتمہ کر دیا جائے۔ سانپ بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہے کہ اگر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اس انسان کو مارنا ہوگا ضرور، اور انسان بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہے کہ اگر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو سانپ کے یہاں ہوتے ہوئے تو میرے لیے زندگی مشکل ہے، کسی بھی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا۔ تو چونکہ ہمیشہ سے دشمنی ہے دونوں میں، لہذا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب ہماری ہمیشہ سے دشمنی ہے سانپوں کے ساتھ، تو پھر گھروں میں ہم ان کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ لہذا اگر تمہیں اپنے گھر میں کوئی سانپ نظر آئے تو پھر اسے ڈراؤ، اسے نکالنے کی یا مارنے کی کوشش کرو، فکر کرو، ورنہ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ سانپ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں مار ڈالے گا۔ اور اس سے قبل جو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مسلم کا لفظ استعمال فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہ یوں ارشاد فرمایا کہ تم ان سانپوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ یہ تمہیں ڈرانے لگے، اس لیے کہ تم کسی صورت اس بات کو نہیں جان سکتے کہ ان سانپوں میں سے مسلم کون ہے، کہ اگر کوئی مسلم ہو ان سانپوں میں سے تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رہے گھر کے اندر تو یہ بات تو معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ ان سانپوں میں سے مسلم کون ہے۔ تو اس کے ایک معنی یہاں لفظ مسلم کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ سلامتی پسند، صلح پسند، یعنی اگر وہ واقعی سانپ ہے، ہمیں تو اس کی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بات ہمیں کس طرح معلوم ہو سکے گی کہ یہ بے ضرر ہے، یہ ضرر رساں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، جاننے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لہذا مطلب یہی ہوا کہ جب جاننے کی صورت نہیں ہے تو اسے ڈرایا جائے، نکالا جائے یا مارا جائے، کچھ بھی کیا جائے، اس سے جان چھڑائی جائے۔ اور یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم سے مراد یہاں واقعی مسلم ہی ہو، یعنی مسلمان، کہ یہ سانپ جو گھر میں نظر آیا ہے خدا نخواستہ، یہ جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اب سانپ کس طرح مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سانپوں میں اور جنوں میں بہت مشابہت ہے اور بہت گہری دوستی ہے۔ سانپ اور شیطان یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں اور ان میں ہمیشہ سے بہت گہری دوستی ہے، لہذا عین ممکن ہے کہ یہ سانپ در حقیقت کوئی جن ہو، اور یہ کہ جن سانپ کے روپ میں وہاں آ کر بیٹھا ہوا ہو۔ اب اگر یہ جن ہے جو بظاہر سانپ نظر آ رہا ہے، اسے اگر مارا گیا تو عین ممکن ہے کہ یہ تو مسلمان ہو، اور یہ کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، تو مسلمان کو مارنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا اب یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ کیا ہے؟ اسی لیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے اندر سانپ نظر آیا تو اسے مارنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ 3 بار تم اسے یوں کہو کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یعنی عین ممکن ہے کہ وہ سانپ جو کہ بظاہر سانپ نظر آ رہا ہے وہ کوئی جن ہو۔ اب اگر وہ کوئی جن ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ شاید مسلمان ہو، تو پھر اسے کیوں مارا جائے؟ لہذا یوں اسے کہا جائے 3 بار کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو نکل جائے گا، اور اگر وہ نہیں نکلا تو پھر مقصد یہ کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اب چونکہ اسے 3 بار کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ نہیں نکلا، لہذا اب اگر اسے مار دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے نقصان سے گھر کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے 3 بار کہے بغیر کہ یہاں سے نکل جاؤ اگر مار دیا جائے گا، شاید مرتے مرتے بھی وہ اس گھر کے افراد کو کوئی نقصان پہنچائے گا، یا اس کے مرنے کے بعد بھی جو اس کے دوسرے ساتھی ہوں گے وہ آ کر شاید کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں مزید یہ کہ جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہاں اس حدیث کا نمبر ہے 2236 صحیح مسلم میں، اور واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، کہ جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو وہاں اس موقع پر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ گھر میں سانپ، پھر کیا معاملہ درپیش آیا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا تعلیم ہے، تو اس بارے میں مفصل گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔